آپ کے علم میں ہے کہ آج وفات اس کے پس منظر کے ذمہ چند باتیں بتانا. نمبر ایک تو یہ کہ جتنے فتنے اٹھے ہیں اور جو اب اٹھ رہے ہیں سزا ختم سلاسونا دجالونا کذابون سب چلتا رہے گا قیامت. تو ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے مسئلے اس پر کہ موجودت الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہو اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہو، لیکن جو امت کے اجماع کے خلاف ہو اس پر ڈیرا لگا، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ مجمع علیہ ہو، امت کا اجماع ہے 1400 برس، اب اگر اس شے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے ذوق میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے، جو نہیں سمجھ سکتے بات، اس سے منوا لیا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے معتقد ہو اور اسلاف سے منحرف ہو گئے کہ یہ تو بے وقوف سے سب لوگ، یہ سارے ہمارے علماء، یہ سارے محدث، سارے مفسرین، یہ سب بے وقوف تھے. یہ بات نہیں، یہ ہے وہ شخص، یہ مجدد وقت ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے وفات نبی کا موقع. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دوسرا فطرہ، وہ بھی غلام احمد کے نام سے، غلام احمد پرویز. وہ یتیم پوتے کی وراثت کا یہ مسئلہ لے کر کھڑا ہو گیا. جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیا. اب ظاہر بات ہے عام آدمی جس کی محبت ہے، انہیں تعظیم ہے، وہ اس جال میں پھنس جائے گا. پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اور چونکہ ماحول بھی جو میں سب عرض کروں گا کہ موافق، غلام احمد پرویز نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ، اب یہ اجماع ہے اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اسی میں فوت ہو تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا. وراثت ہوتی ہے انہیں جو اس کی موت کے وقت بیٹے ہو بیٹے. اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کو یتیم بچے، اب اس میں بڑی ایک جو ہے دلیل، یتیم بچے بیچارے وہ محروم ہو گئے. یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے. تو یہ تو قانون جو ہے اگر یہ اس پر اجماع ہے تو پھر وہی بات وقوف لوگ، یہ تو بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے یہ بات گھڑ رکھی. یہ میں نے آپ کو دو مثال بات ہے کہ جو اسلام کا قانون میراث ہے، قانون وراثت، بنیادیں اصولوں پر وہ اور اس کے مطابق جو اصلاح ہے وہ ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر ڈیرا لگا لیں، مورچہ بنا لیں، اس سے اپنی عقیدت پیدا کر لینا، اسلاف سے برگشتہ کر کے، یہ کوئی لوگدار نہیں، جاہل. اچھا، اب اسی پس منظر میں سمجھ کہ 19 صدی کے اواخر کیا صورتحال ہے. انگریز آ گیا تھا اور 1857 کے بعد اس کی براہ راست حکمرانی ہوئی. اس سے پہلے 1757 سے 1857 تک جو بھی حکومت تھی، ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی، تاج برطانیہ. 1857 کے بعد حکومت قائم ہوئی. اب ظاہر بات ہے انگریزوں نے فتح کی تو ہم پر روب طاری ہوا کہ نہیں. پھر جو زندہ قومیں ہوتی ہیں کچھ اچھے اوصاف، ان کے اندر فرض شناسی ہے، ان میں دیانتداری ہے. انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، 9 بجے کا وقت ہے تو ٹھیک 9 بجے دفتر میں. ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیز بات اگر کی ہے تو پورا کی. اس حوالے سے ان کا روب. اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن فزکس، اب معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے، اور جو ثابت نہ ہو سکے وہ ایسے ہی ہے، وہ تو گویا کہ اوہام. اب اس زمن میں کیا ہوا، اس وقت جو ہے سر سید احمد خان ایک شخص، انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سی جو ہے وہ سائنٹیفک جو انداز فکر اس میں فٹ نہیں بیٹھتی. یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے، سائنس تو نہیں بتاتی. لہٰذا انہوں نے کہا فرشتہ کو، یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا. یہ جن کیا بلا ہوتے، کوئی جن میں سائنس کی اس میں تو دکھائی نہیں، کوئی جن نہیں. یہ تو جو مشتعل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسان، ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو آگ تھوڑی ہو جاتا. یہ تو استعارہ ہے. اس طرح یہ جو معجزات ہے یہ کوئی شے، ان کی بھی فزیکل توجیحات. یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمجھ، یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ضرب کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر، بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا. جس وقت سمندر اترا ہوا تھا جزر میں تھا تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے. جب فرعون آیا اپنے لشکر کے ساتھ، سمندر مد پر آ گیا، چڑھایا، لہذا وہ ہلاک ہو. تو معجزات کا انکار، ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہوگی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک، عقلی سے آگے بڑھ کر، ایک تو عقلی ہوتا ہے منطقی، ایک ہے عقلی سائنٹیفک، اس کے حوالے سے جو اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول اور اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول. اب اسکوئر پیگ ہے، راؤنڈ ہول ہے، تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا. لہذا انہوں نے وہ کونے تراشے، اسی کے طرز پر پھر چلے ہیں. جو آپ کو معلوم ہے علامہ مشرقی، انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندا تو ان کے پہلے کتاب کیا تھے، مولوی کا غلط مذہب نمبر 1، مولوی کا غلط مذہب نمبر 2، مولوی کا غلط مذہب نمبر 3، چھوٹے چھوٹے کتاب تھے. مولویوں سے علماء سے برگشتہ کر. اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجھے وقت، یہ مولویوں شولویوں کے پاس تو کچھ. اسی کا معاملہ پھر انکار حدیث
جن میں کہ ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ غلام احمد کی، غلام احمد پرویز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی، اچھا انشا پرداز تھا، لکھنا اچھا تھا، بولتا بھی اچھا تھا، تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی شخص پیدا کر سکتا ہے جو باصلاحیت، جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پیدا کرے، وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا، نہ دین میں کرے گا، نہ فتنہ انگیزی کر سکے. تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول جو ہے لوگوں کا، جیسی بھیڑ چال چل رہی بدل جائے گا. تو اس فضا میں اصل میں غلام احمد پرویز نے جو ڈیرا لگایا وہ وفات، یہ سب غلط. یہ کہ مسیح زندہ آسمان پر اٹھا لیے، ایسے الہودی بات ہے، سائنس اس کو مان سکتا. وہ تو اصل میں ٹھیک ہے، ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں، فوت نہیں، موت واقع. پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو وہ زخمی تھا، مجروح تھا، لیکن تھا زندہ. پھر اس کو غار میں رکھ دیا گیا. پھر اس کے جو معتقدین تھے انہوں نے اس کی مرہم پر اس کا علاج کیا. پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا، وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو، یروشلم کو، اور اس ملک کو، فلسطین. اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں، اور کشمیر میں وہ فوت ہوا. اس کی قبر موجود، کسی قبر کی کوئی پرانی بوسیدہ قبر کا نام نہیں لیا، فلاں قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن. یہ ہے سارا. اب ظاہر بات ہے کہ کیونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو نہیں مانتا. چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے، آخر اصحاب کہف 300 برس تک سوتے نہیں رہے. یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے؟ یا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ کر دی، ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا، لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ صحیح رہا، غصہ نہیں. تو واقعات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے کرے خرق عادت، ٹھیک ہے، فطری قانون جو بھی ہے، جو لاز آف دی نیچر اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے، بند نہیں ہو گئے، اختیار ختم نہیں ہو گیا. میں کیا کروں، میں تو قانون بنا بیٹھا. اب تو میں تو قانون بنا چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے. اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچتی ہے کہ قانون ہے، وہ میرا بنایا ہوا قانون. لیکن ہم یہ سب ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ جو مطلق ہے وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے. اسی کو کہتے ہیں خرق عادت. خرق کے معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، توڑ دینا. جیسے کہ وہ سورہ کہف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا، بزرگ کے پاس، انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ پھاڑ دیا، خرقہ. تو خرق عادت، عادت سے مراد کہ عام عادی قانون، لاز، فزیکل لاز، کیمیکل لاز، جو بھی دنیا میں بایولوجیکل لاز، ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنی خصوصی مشیت کا اس کے اندر اظہار کر. اب اس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں اور اسی طرح کی کچھ اور آیات، ان میں قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل ڈیرا لگایا ہے لفظ وفات. اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ جو لوگ عربی زبان سے واقف ان کو بڑی آسانی، وفات وفات وفات، یہ تو آ گیا. توفیتو، توفیتا، متوفیکا، اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا. اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، تو وفات تو قرآن میں ہے. پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہو گیا؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا. یہ تمام محدثین جو ہے اتنی عقل بھی. یہ وہ بات جو میں پہلے بیان کرتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عربی زبان کا قاعدہ. عربی زبان کے اندر ایک سے حرفی روٹ، اس سے الفاظ بنتے چلے جاتے. مختلف خانوں میں پانی ہے، پانی کو آپ نے گلاس میں ڈال دیا، کوئی اور شیپ ہو گئی. کپ میں ڈالا کوئی اور شیپ ہو گئی، اب تشت میں ڈالا کوئی اور شیپ ہو گئی. شیپ تو بدل ہے، تو وہی کا وہی پانی. تو اسی طریقے سے مثلاً میں مثال دے، علم یعلم، علم، شے کو جان لیا. عالم یعلم، اعلامن، کسی کو کچھ بتا دیا. علم خود جان لیا، اور عالم یعلم اعلامن، کسی کو کچھ بتا دینا. علم یعلم تعلیمن، کسی کو کوئی بات بڑی اچھی طرح ذہن نشین کرانا، بار بار دہرانا، سمجھا دینا، یہ تعلیم. تعلم یتعلم تعلمن، خود علم حاصل. اب عالم یعلم سے عالم بنا، اور علم یعلم سے معلم بنا، اور تعلم یتعلم سے خود علم حاصل کرنا، اس سے متعلم بنا. متعلم جو کہ علم حاصل. اسی طرح استعلام، علم حاصل، کسی چیز کے بارے میں جسے ہندی میں کہتے جانکاری حاصل کرنا، اویئرنیس حاصل. اب وہی لفظ ہے. کہیں آپ اس کے مادے کو دکھا کر اور اس کے معنی میں الٹ پھیر کریں گے تو جو شخص زبان سے واقف نہیں وہ تو. اسی طرح کی مثال ہے وفا، وفا یفی، وقا یقی، وفا یفی، اوفا یوفی فاءن، وفا یوفی توفیتن، توفا یتوفا تعفن، اور استیفاء. یہ اسی طرح سے میں نے مثال آپ کو وفا یفی کے مادے سے اس مصدر سے کوئی لفظ قرآن میں، لیکن اردو میں آپ کو معلوم ہے نا، بڑا پیارا مصرع ہے. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. بھئی وعدہ وفا کرو، وعدہ پورا کرو. اس کے معنی ہے پورا کر، کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا. اور اس کے بعد اوفا یوفی، اس کے معنی بھی وہی ہے، بھرپور. اس سے بنے گا اوفو بعہدی اوف بعہد. یہ جو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں آیا ہے، یہودیوں
تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ جو رسول نبی امی آئیں گے، نبی رسول امی، اس کو تمہیں ماننا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اوفو بعہدی، اب اس عہد کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ابھی باقی رکھوں۔ وفا یوفی، پورے اہتمام سے پورا کر دے، دے دے چیز پورے اہتمام سے، جیسے علمہ یعلم، پورے اہتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات ذہن نشین ہے۔ یوف، اس کا جیسے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ذرا اس ابراہیم کا تذکرہ کرو جس نے سارے تقاضے جو اللہ کے تھے پورے کر بھرپور، جو امتحان آیا اس میں وہ ثابت قدم نہیں۔ توفا یتوفا، یہ آیا کسی شے کو پورا پورا لے لینا۔ اب ایک ہے پورا پورا دے دینا، ایک ہے پورا پورا لے لینا، ایک ہے کسی کو علم دینا، علم یعلم تعلیما، کسی کو پورا دینا، وفا یوفی توفیتن، کسی سے علم حاصل کرنا، تعلم یتعلم تعلما، کسی سے پورا پورا لے لینا ہے، توفا یتوفی، اور اسی طرح استفاء، کسی سے پورا لے لینا۔ یہ لفظ آیا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنوہم یخسرون۔ ہلاکت و بربادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یاد نہیں رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب ہوگا پورا پورا، پیسے پیسے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس گردان سے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ ہے، وہ کتنی مادہ ہے، وفا یوفی پورا کرنا، اوفا یوفی پورا کرنا، لیکن توفا یتوفی پورا لے لینا، افا پورا لینا، اذا کالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنوہم یخسرون۔ اب دیکھیے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے ضمن میں سب سے جو فیصلہ کن آیت ہے سورہ زمر، اور یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے۔ اب دیکھیے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف صورتوں میں استعمال ہوا، اس میں سورہ زمر جو کہ مکی سورت ہے، اس میں ہے وہ کانٹے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ قبض کر لیتا ہے، لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، مرا نہیں ہے، اس کی نیند میں لے لیتا ہے، فیمسک التی قطع علیہ الموت، تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روکے رکھا ہے، موت کے وقت لیا اور روکے رکھا، اور وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو دوسرے ہیں جن کی موت کا وقت نہیں آیا ان کو مؤخر کر دیتا ہے، واپس لوٹا۔ سوال یہ نیند میں کیا چیز، کیا جان لیتا ہے؟ ظاہر بات شعور میں، ایک ہے انسان کا شعور، وہی تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچی تو وہی ہے۔ یہ شعور ختم ہو گیا تو انسان کہاں رہا؟ اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ تحت شعور، سب کانشیس، تو خواب واب جو ہوتے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ کے، وہ کانشیس مائنڈ کے تو نہیں۔ جو کانشیسنس ہے، شعور جو، اور خاص طور پر خود شعوری، وہ نیند میں اللہ سن، تو محض شعور کے لیے بھی وفات کا لفظ آ گیا۔ ابھی تو جان یہی ہے، جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے، زندہ ہے، البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی، دو چیز۔ حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا، مجسم عیسیٰ کو لے لیا، شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی اور بدن بھی لے لیا۔ تو گویا کہ لفظ توفا کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے۔ ہم جب مرتے تو ہمارا جسم تو یہی رہتا ہے، وہ تو گیا قبر میں، پورا قبض نہیں کیا، پوری شے کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، جسم تو یہی۔ لیکن یہ کہ موت کی ظاہر بات ہے کہ جان گئی، اور جان ہی ایسا کی، جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی، گل جائے گی، اور قبر میں بھی کیا ہوگا، کیڑے ویڑے کھائیں گے، ختم کریں گے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ چاہے۔ انبیاء کرام اور شہداء کی اسموں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اللہ عالم۔ تو اس اعتبار سے تو اب توفا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اب نفس کا رد دے۔ یہ قرآن مجید میں نہ معلوم کتنے معنی میں آیا۔ ایک تو پورا وجود کسی کا، یہ نفس ہے، میرا نفس، نفسی نفسی نفسی، جب قیامت کے دن ہم بول رہے ہیں، اور جو اللہ کے لیے بھی لفظ آ گیا نفس، نفس کے معنی ہم جب بولتے ہیں عام طور پہ تو وہ تو برے سنس میں بولتے ہیں، بھائی یہ نفسانی تقاضے دبا کے، نفس یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ وہ جہاں رؤوف اور رحیم ہے وہاں پر وہ عذاب دینے والا ہے، انتقام بھی لیتا ہے، شدید العقاب بھی ہو گیا نفس۔ پھر نفس جو ہے ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، جو کہ نفس کی ایک کیفیت ہے خاص، نفس لوامہ، نفس امارہ،
نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہاں پر کیا ہے؟ نفس سے مراد پہلا جو ٹکڑا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، شعور جو ہے اسے اس پر لفظ نفس اطلاق ہے. اور جب موت ہوتی ہے تو شعور کے ساتھ جان بھی اس کے اندر وہ نفس کا اطلاق ہو. اور اصل میں لفظ توفا جو ہے اس کا حقیقی مفہوم اگر پورا ہوا ہے اس معنی میں کہ پورا کا پورا لے لیں، وہ تو صرف حضرت مسیح کے بارے میں شعور جمع جان جمع جسم یہ سب اللہ کا. تو یہ اصل میں اس آیت کے اوپر جو ان لوگوں نے زور لگایا ہے اس میں اس اعتبار سے کہ یہ لفظ وفات جو ہے اس کے اوپر جو ہے عام طور پر وفات کے معنی موت ہے. حالانکہ قرآن مجید میں موت کا لفظ بھی تو آیا ہے، ان موتہا والتی لم تمت، یہ سارے الفاظ موت کا لفظ. لیکن یہ کہ وفات ہو گئی فلاں کی وفات ہو بھی ہے، لیکن یہ اس کا ایک وفا یفی، اوفا یوفی، وفا یوفی، توفا ویتوفی، استعفا یستعفی سے وفا کے سے بن رہا ہے. اب یہ کہ اس کے ضمن میں عقلی بات آپ کے سامنے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوالے سے، کیونکہ سارا ڈیرا اس لفظ پر ہے. دیکھیے پہلی بات عقلی طور پر قرآن سے ثابت ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہو. اس میں فرق ہے نبی اور رسول. نبی قتل اب یہ علیحدہ بحث ہے، نبی کون ہوتا ہے رسول. اس میں جو اجماع ہے تمام امت کا وہ کیا ہے کہ رسول خاص ہے، نبی عام. نبی بہت آئے ہیں، 1.25 لاکھ آئے ہیں بعض روایات، رسول بہت تھوڑے تھے. قرآن مجید میں یوں سمجھیے کہ 20 کے قریب تو انبیاء کا ذکر اور 5-7 ہیں جو رسول. نوح رسول، آدم تو رسول نہیں، حضرت شیش رسول تو نہیں، حضرت ادریس رسول تو نہیں تھے. نبی تو رسول جو ہے پہلے وہ تو حضرت، تو اس طریقے حضرت جو ہود ہے پھر حضرت صالح ہے. اس حوالے سے نبی اور رسول کے فرق. تو قرآن کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. رسول مغلوب. نمبر 2 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ بات ہمارے طرف طے کی جا چکی، پہلے سے طے ہو چکی، پہلے سے معین قانون ہے اپنے ان رسولوں کے بارے میں، رسولوں کے نبیوں کے بارے میں کہ وہی منصور ہوں گے، ان کی مدد کی جائے گی لا محالہ. اور ہمارا جو لشکر ہوگا یعنی رسول کے ساتھ جو ہوں گے وہ اللہ کا لشکر ہے، وہ حزب اللہ ہے. وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، لازماً وہ غالب ہو کر رہے. یہ 2 چیز جو ہے قرآن 2 آیات نص سے قطعی ہے کہ مغلوب نہیں ہو سکتا رسول کبھی قتل. اب عجیب بات دیکھیے سورہ آل عمران میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ بھی، حضرت یحییٰ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی، حضرت زکریا کے. سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے پھر عیسیٰ. یہ ہم عصر بھی تھے، یہ کہ سینئر تھے یحییٰ. لیکن حضرت یحییٰ کی مدح قرآن کرتے کرتے آخری بات کیا کہتا ہے؟ نبیم من الصالحین، لفظ رسول نہیں. اور وہیں سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لیے وہ سارے ان کی مدح رسولاً الی بنی، وہ رسول تھے اور وہ نبی قتل ہو. ایک آبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر ایک ڈانسر، اس پر بادشاہ اس وقت جو تھا، وہ بادشاہ کیا تھا؟ وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے زمانے میں جیسے ہمارے ہاں بھاولپور کے جو ہے نواب ہے، بادشاہ تو انگریز تھا، حکومت تو اس کی تھی لیکن ایک اٹانومی سی دے رکھی تھی. راجے جو ہے راجہ صاحب ہے، مہاراجا ہے، یہ راجے مہاراجے اور نواب جو ہوتے یہ ایک اٹانومی تھی. باقی یہ کہ اصل میں تو بادشاہ جو ہے انگریز کی. تو اسی طرح کی ایک اٹانومی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی اصل میں رومیوں کی. اس کا گورنر وہاں موجود تھا پائلیٹس پونٹی، لیکن یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک مذہبی اٹانومی دے رکھی. چنانچہ ہیڈرن ان کا ادارہ تھا دارالقضاء، جہاں چوٹی کے ان کے فقہا اور لیڈر جو ربائی وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے کسی مذہبی معاملے میں جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے یہ ان میں معاہدہ تھا. وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، وہ فیصلہ آخری ہوگا ان کا. وہ خود تو سزا نہیں دے سکتے، سزا تو گورنر دے گا. لیکن یہ کہ اگر ہیڈرن جو ہے ان کا جو وہ ہے ادارہ ٹاپ کا، وہ اگر سزا دے دے، سلا دے، تو گورنر کو وہ سزا دینی یہ ان کا. تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مرتد قرار دیا جو ہیڈرن ان کا اونچا ادارہ تھا. اس اعتبار سے ان کو جو ہے، لیکن جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے، وہ قتل نہیں ہو سکتے، مغلوب نہیں ہو سکتے. لیکن حضرت یحییٰ نبی تھے، ان کو وہی جو اس وقت کا جو یہودیوں میں سے جو بادشاہ تھا نام جو ہیروڈ اینٹیپاس، یوں سمجھیے کہ اس نے کچھ بہت حرام کاری کی، شاید اپنے بھائی کی بیوہ کو ایگزیکٹلی یاد نہیں،
بغیر اس کے کہ وہ عدت مدت ہوئی ہو، پھر نکاح ہو، اسے اپنے گھر میں ڈالا، اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے اوپر بھی عشق آ گیا تھا، آپ کو دل آ گیا تھا، شادی بھی کرنا، اور اس کا ڈانس تھا، اس پر کہا مانگو کیا مانگو. اس نے کہا اس لیے کہ حضرت یحییٰ جو ہے تنقید کرتے تھے، یہ تم کیا حرام کر، تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈالا ہوا ہے تم گناہ کر رہے ہو، تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو. اس کو کہا تھا یو ڈاٹر آف سن، اس لڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی، اور وہ ناراض تھی، وہ ملکہ بھی جو تھی اس وقت، اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ناراض تھی. تو انہوں نے کہا مجھے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں، جو مانگوں گی مانگنا پڑے گا، مانگنا ہاں مانگوں. مجھے یحییٰ کا سر ایک دفعہ تو وہ کانپ، اسے اندیشہ تھا کہ اگر یحییٰ کو تو یہودیوں کے تھا پھر تانا دیا تم کیسے بادشاہ ہو، اپنا وعدہ پورا نہیں دیا. وہ جیل میں تھے پہلے سے، وہاں گیا اور سر قلم کیا لا کے. تو نبی جو ہے بڑی مدح ہوئی ہے مریم کے، جب آپ پڑھیں تو ان کی شان جو ہے، لیکن نبی تھے. اور حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل ہو سکتا. یہ قاعدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا تقابل کر کے بتا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں، یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساء کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. لیکن یہاں ایک رسول اللہ کے رسول کو، عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھتے شاید انہوں نے خود ہی کہا رسول، انہوں تو رسول اللہ کہتے تو قتل کیسے کرتے؟ یہ اللہ نے کہا. اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل. وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح کو قتل کر دیا، وہ اللہ کے رسول کو. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، ولیکن بس مشابہت پیدا کر دی، شبہ میں ڈال دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مبتلا ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف گمان کی پیروی کر. وَمَا قَتَلُوهُ، اور ہرگز قتل. یہ سورہ نساء کی آیت. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کون قتل؟ واقعہ تو ہوا ہے، سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ، پھر کون صلیب پہ چڑھا؟ حضرت عیسیٰ تو صلیب پر نہیں چڑھ سکتے، اس لیے کہ صلیب کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت ذلت کی، بہت حقارت کی موت، بہت ملعون موت ہے. تو جب عیسیٰ مغلوب نہیں ہو سکتے تو صلیب پہ کیسے چڑھا دیے جائیں گے؟ قتل ہونا تو بعد میں ہوگا نا، پہلے تو آپ صلیب پر لٹکائیں گے اس کو، تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہو گیا، ہم نے قتل کر دیا. صلیب کیا ہوتی ہے یہ معلوم ہے آپ کو؟ ایک لمبی ایک جو ہے ٹرانسفرس آ جائے گی، اور اس میں سے یہ ہے کہ اس کے دونوں، ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیے جاتے، یہ جو اوپر جو ہے کراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں لگا دیے، اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیے. اب وہ بلیڈنگ ہو رہی، جو حال ہے سسک کر مرتا، اسی لیے اسے کہتے ہیں بڑی ملعون موت. ایک ہے آپ نے پھانسی دی کسی کو، ایک جھولا جھولتا ہے اور گیا، ختم ہو گیا. آج کل تو کیا ہوتا ہے، کرسی پہ بٹھایا، ذرا کرنٹ چھوڑا اور گئے صاحب، وہ ٹیکا لگایا پتہ ہی نہیں چلا، اور پیٹ ٹیکے کے ساتھ یہ بھی بہترین. تو یہ واقعہ تو ہوا ہے، لیکن یہ کہ کون مر. اب دیکھیے عیسائیوں کا کہنا کیا ہے، عیسیٰ صلیب پر چڑھے، وہاں فوت ہو گئے، مر گئے، پھر انہیں نکالا گیا، ایک قبر میں رکھ دیا گیا. لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھودی، بلکہ ایک پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کھود غار سی وہاں رکھ دی. لیکن وہاں سے زندہ ہو گئے. اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی. عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ زندہ ہو کر آسمان پر گئے، اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ اپنے حواریین سے ملے، کہا میں زندہ. یہ ہے ان کا عقیدہ. اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ سولی پر چڑھے نہ قتل ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. جیسے کہ آتا قرآن میں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کر لوں گا، قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. رافعک الیہ، یہ قرآن مجید. البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے. اور اس کے بعد جو ہے یا جو اینٹی کرائسٹ ہوگا، کہ جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہو، جھوٹا دعویٰ کرے گا، جسے کہ مسیح الدجال کہا گیا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائے. جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہیں گے، اگر ان میں سے کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شاید بچ. بہرحال یہ ہے یہود، ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے. سولی پر تو چڑھا، گویا کہ ذلت والی بات تو ہو گئی، مغلوب تو ہو گیا. قرآن کی نفی اس پہلے کی، وما صلبوہ وما قتلوہ، تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بدترین جو ہے تکلیف، مصیبت، مشقت وہ ساری تو آ گئی، مغلوبیت تو آ گئی.
لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں، ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا۔ اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے، حواری تھے، انہوں نے مرہم پٹیاں کی، پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں اور، ہجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہے، اور یہاں آ کر وہ تبھی موت مر گیا۔ بات اللہ اللہ خاطر۔ ہم کیا کہیں؟ ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں، 1300 برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نہ صلیب دیے گئے نہ قتل ہوئے، انہیں اٹھا لیا۔ کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم، کس مرحلے پر، پھر سولی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لہٰذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی تفسیر۔ یہ تو پچھلے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان، اس سے ایک نسخہ برآمد ہوا انجیل برنباس، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں 104 تھیں، یہ 4 جو ہے سلیکٹ کی، 100 انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپوکریفل کے غیر مستند اپوکریفل، اور یہ ہے کینونیکل قانونی، یہ ہے کہ جو مستند ہیں 4، لیکن جو 100 اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس، اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے، وہ اب وہ کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور باوانی جو سیٹ ہے ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے، تو وہی چھاپتے، ایک زمانے میں تو کافی تقریر رہتے، اب اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ قصہ کیا ہے؟ بہت دلچسپ، پوری تفصیل۔ ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حواریین میں شامل ہو گیا وہ تھا جیوڈاس اسکیریوت۔ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی، زیلوٹس، انڈر گراؤنڈ، تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل۔ ان میں سے ان کا سرغنہ تھا برابس، برابا ڈاکو سے کہا جاتا، برابس، ظاہر بات ہے کہ قانون شکن تھا تو ڈاکو ہی تھا۔ اچھا، ان میں سے یہ شخص جو ہے، اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے اور اتنا یہ ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ، کہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لعنت بھیج دے، قرض کر دے تو رومی ختم ہو جائے، لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیر ڈال کر ہیر پھیر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لعنت برآمد کر دے۔ ایک علیحدہ بات ہے، کیوں نہیں، یہ اس وقت میرا موضوع منہاج عیسوی کیا تھا، منہاج موسی کیا تھا، منہاج محمدی کیا تھا، ان میں فرق ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ میں آیا، تمام رسولوں کے لیے ہم نے ایک ایک منہاج، ایک ایک شریعت علیحدہ علیحدہ۔ 12 منہاج عیسوی کچھ اور تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین اعتماد حاصل، اور بار بار کوشش کی یہ بددعا دے دے رومیوں کو۔ اب اس نے سوچا کہ اگر ذاتی طور پر تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا، کوئی لعنت۔ اس نے پکڑوایا حضرت، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا۔ رومی گورنر نے یہاں تک کہا، یہ سینٹ جو متھی کی موجود، بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی، ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب قرار دیں۔ ان کا نہیں، ہمارا حکم ہے، ہمارا فیصلہ تمہارا طے ہے، کہ مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ہے۔ بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش گرفتاری سے بچے، ایک باغ میں تھے وہ، وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں، لاسٹ سپر، کھانا کھایا، آخری کھانا، اور اس کے بعد اس میں فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری، یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹڑی میں چلے گئے جو ہوتی ہے باغ کے اندر، کوئی کھربے ان پہ جو ہے، کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت، وہ حواریین سو۔ اب یہ اسکریوٹ جو ہے اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک، پکڑوا دیتا، آؤ میرے کے آدمی۔ اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو، میں اندر جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا۔ یعنی رومنز کو معلوم نہیں کون ہے، لیکن یہ کہ یہودیوں کو معلوم تھا نا سب۔ ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی، حضرت شبہ لہ، مشابہ، شبیہ بدل دی گئی، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح تو گرفت باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا، وہ باقی ہماری جاگ گئے، اے ہمارے استاد، اسی وقت جو ہے رومی داخل کو پکڑ لی۔ تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کے مطابق جیوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی، لعنتی موت اس پر آئی، کیوں آئی ہے؟ غدار، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام، تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں۔ اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر، تو وہ تو ظلم ہوتا نا، اس کا تو کوئی، یہ تو واقعی مجھے وہ سوئی چڑھا ہے۔ اور حضرت یہ ہے ساری تیل جو کہ انجیل برنباس کی، دی گوسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، اس کا نام ہے ایونجیلیم برنابے، یہ جو ہے یونانی زبان یا لیٹن۔ بہرحال یہ ہے معاملہ۔ تو پہلی کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ماں صلبوہ وما قتلوہ۔ لیکن یہ کہ اگر یہودی، اگر جو قادیانی مانتے سولی چڑھ گئے تو صلیب تو ہو گئی،
قرآن کی نفی تو ہو گئی، ہاں مرا نہیں، یہ دوسری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، پوری قوم ہلاک، اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر، لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی۔ سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قوم عاد ختم ہوئی حضرت ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنے کے باعث، ہلاک کر۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نما، عرب کے جنوبی علاقے کے جو اب صحرا ہے، بہت بدترین الربع الخالی جسے کہتے ہیں، خالی ہے، وہاں کوئی زندگی کے آثار ہے ہی نہیں، نہ کوئی پتیاں ہیں، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، حیوان، الربع الخالی بدتر۔ وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی ہے، جو چیز اوپر ہوگی وہ دستی، ورنہ عام صحرا کے اندر ریت کے اوپر اونٹ بھی چلتا ہے، انسان بھی کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آباد تھی، اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد، اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے زیر زمین، اسی صحرا کے نیچے دفن شدہ موجود۔ اس کو کہا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے دنیا میں بنے ہی نہیں۔ وہ قوم عاد کی بڑی زبردست قوم تھی، قوم جبارین، لیکن اس کے بعد ہلاک ہوئی۔ اب حضرت ہود اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے میں جا کر، شمال مغربی، وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی سمود، اب یہ اسلامی بن، لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا، پھر وہاں نبی بھی آئے، لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرت صالح، اور وہ بھی ہلاک ہوئے، کیونکہ حضرت صالح کو، تو یہ میں نے مثال دی کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے، ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے گمنامی میں کہیں مر گیا، وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا، اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا، ایک نئی تہذیب۔ یہ گمنام ہو کر آ کر کشمیر میں مر گیا تو اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے، یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتویٰ ہو گیا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے، لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے، اپنے حواریین کو لے کر جاتے، اور کہتے ہیں 12 حواریین کے علاوہ اور بھی کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو ایمان لائے، لے کر جاتے، کسی جگہ جا کر آباد ہوتے، وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی، وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی، ان میں سے تو کوئی شے بھی نہیں باقی۔ لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت خلاف عقل ہے، قرآن کے اصولوں کے خلاف، کہ وہ سولی چڑھے ہوں لیکن مرے نہ ہو، پھر اتر گئے تو مرم پٹی کر دی۔ اچھا، کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی، اور عیسیٰ مرا نہیں ہے؟ اگر ان کے پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیں؟ اب مرہم پٹی کے بغیر تو 12 جو شخص سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریباً مردہ ہی ہوتا ہے نا۔ وہ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نبض ابھی چل رہی ہو اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے، لیکن کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حواریین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے۔ ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل ہے، ناقابل۔ لیکن اسی مسئلے کو لے کر جو جیسا کہ میں نے بتایا تھا، وفات ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے، اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے۔ اس عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا، تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، لہذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ اب یہ کہ یہ جو واحد ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مصنع ہے، بن باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا ہی نہیں پیدا ہوا۔ پھر وہ معجزے جو حضرت مسیح کو ملے، حضرت صالح کو ایک ہی معجزہ ملا تھا نا، ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، وہ دکھا دی، پھر ہلاک کر۔ لیکن جو اور معجزے حضرت مسیح کو دکھائے کے لیے دکھائے، وہ بچپن میں بولے ہیں، گود میں تھے یا گھوڑے میں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی۔ یہ بات نہ ہوتی تو حضرت مریم کے کیا حشر کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کے یہ کہاں سے لے آئی ہو تم، یہ تو ولد الزنا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسیٰ بولے ہیں، خود وہ بچہ بولا۔ اب اس کے بعد بولنے کی کیا گنجائش؟ زندہ کو مردہ کر دینا، ثم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا، اور تخلیق حیات، ایک پرندہ بنانا گارے کا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ بن، ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم، ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینائی آ گئی۔ ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ یاد کریں، کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، یہ ہوا کہ
اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے، یا تو پوری قوم ہلاک کی۔ یہ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا حضرت عیسیٰ کو، اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے۔ یہ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے آسان نہیں، حلق سے اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے۔ سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین یہ نصارہ ہے، اور مغضوب علیہم یہ یہود، اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد عیسی ابن مریم، لعنت ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں۔ آخری امت محمد، اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے، عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا۔ یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا، مولانا اسلائی صاحب بتایا کروں کہ وہ راجپوت، یو پی کے راجپوت، کہ ہمارے ہاں کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے، چمار کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا۔ اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی، لیکن یہ کہ راجپوت کا جوتا گرا ہے نا، پڑا ہے، لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، وہ تکلیف بھی ہے جوتا کھانے کی، اور انسلٹ ہے کہ چمار مار رہا۔ یہ امت سب سے خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت، اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا، اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب، جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویل للعرب، عرب کے لیے بہت بڑی ہے، اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم، ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکرت کی مثال پر کوئی بول سکتا ہے؟ اس اسرائیل کے خلاف کو بول سکتا؟ 30-35 لاکھ آدمی اسرائیل، اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ، کل 1.25 کروڑ آدمی ہے۔ یہ دیکھیے، جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر، اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کا کیا ہے انہوں نے، دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی، وہ سعودی عرب کی۔ یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر، اور اب جو آنا ہے آرمگیڈان، کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں، اور یہ رومی ایک حدیث کی روح سے 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے تم پر، اور یہ ہوگا مڈل ایسٹ میں۔ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے تھرڈ ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی، اور میں ٹوائنبی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں، 1950 کا قول ہے۔ اس وقت تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سارا تصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھی تھے، روس اور اس کے ساتھی، دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا۔ کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کی کسی جنگ کا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا، لیکن ٹائنبی نے کہا ہے، جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری ہے 20ویں صدی، کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی، جو اس نیکسٹ سینچری کی 21 سینچری، وہ در حقیقت کمیونزم کے درمیان اور کیپٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو چکا ہوں، کہاں یہ بات، تو یہ ہے، یہ بات جان لیجیے۔ اور مڈل ایسٹ گریٹر اسرائیل بنے گا۔ حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل، یہ عراق اور اردو، یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا۔ البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نے کہا، مدینے میں داخلے کی ان کو بہرحال یہ سارا کچھ، وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے ایک بچے۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خوریزی کہ پوری زمین اٹ جائے گی لاشوں۔ تو پرندہ جو ہے کوئی، ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے، گدھ ہے، وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے، تناول فرمائیں گے لاشوں کو۔ اسی طریقے سے کوے ہیں، چیلے ہیں، لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اتر، تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے، گرے گا تو لاش پر۔ یہ وقت، اور یہ یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے ہاتھ میں آلہ کار، ان کے ہاتھ میں، میرے نزدیک اس کام، اس ملعون قوم کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو کو باقی، اسے یہ موقع دیا گیا، اس نے اسرائیل بنا لیا۔ تقریباً 2000 سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے 70، یہ سارا کچھ در حقیقت میرے نزدیک اللہ عالم حکمت خداوند، انہیں روک کر رکھا گیا اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ ہلاک، سوائے اس کے چونکہ جو ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، فلاڈلفیا